یہ کون سے شہے والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ آج تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پہم ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم نے ڈنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت پاکستان بھر میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، پی ٹی وی ہوم کی نشریات دیکھی جا رہی ہے، پی ٹی وی کا یہ ایک پی ٹی وی کی خاصیت، ایک بہت ہی خوبصورت کاوش اور کوشش جو کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، رحمت للعالمین ربیع الاول کی خصوصی نشریات جہاں جہاں پاکستان بھر میں، گلی کوچوں میں، چھوٹے بڑے محلوں میں، بڑے شہروں میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں جن جن ممالک میں ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ سب کو آپ کی بہن اور بیٹی رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج اس ٹرانسمیشن کا چوتھا دن ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تیسرا دن ہے ربیع الاول کے اس ماہ کا، اور ہم روزانہ کچھ ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں بھی کچھ بہتری آ جائے، اور اس چھوٹی سی کوشش میں میں اور میری پوری ٹیم لگے ہوئے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ان کی زندگی میں، بلکہ یہ بھی کوشش کہ میری زندگی میں، میری ٹیم ممبرز کی زندگی میں بھی کچھ بہتری آ جائے۔ تو آج بھی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ایک ایسے ہی واقعے سے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، ہم قربان، ہماری جان قربان، ہمارے والدین قربان، ہماری اولاد قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص کا ان کے پاس سے گزر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ سب لوگوں کا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے، کیونکہ یہ سب سے بڑی سند ہی ہے اور سب سے بڑی اگزامپل ہی ہے کسی کے اچھے اور برے ہونے کی، اس وقت بہت زیادہ تھی، کہ اگر یہ اچھا ہے تو نکاح کا پیغام آئے گا تو ہاں ہو جائے گی،
اور اگر شخص مناسب نہیں ہے تو نکاح کے پیغام کے لیے نہ ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جواب کا آغاز اسی بات سے کیا، یہی پوائنٹ سر فہرست تھا۔ تو جس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے جواب دیا کچھ یوں کہ اگر اس شخص کی جانب سے نکاح کا پیغام آئے تو منع نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ شخص کوئی بات کہے تو اسے غور سے سنا جائے گا، اور اگر یہ شخص کسی بات سے منع کرے تو اس بات کو بھی مانا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا یہ جواب سن کر خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر میں ایک اور شخص وہاں سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح بالکل ویسے ہی یہ سوال دہرایا کہ یہ جو شخص گزرا ہے اس کے بارے میں آپ سب کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے بالکل مختلف جواب دیا۔ کہا کہ رسول اللہ اگر یہ شخص نکاح کا پیغام بھیجے کسی کے لیے تو جواب نہ میں ہوگا، یعنی منع کر دیا جائے گا۔ کہا کہ کسی کی سفارش کرے یہ شخص تو وہ سفارش مانی نہیں جائے گی، اسے توجہ سے سنا نہیں جائے گا اس کی کسی بھی بات کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے تم جس کی تعریف کر رہے تھے اس جیسوں سے اگر زمین بھر بھی جائے تو یہ شخص ان سب پر بھاری ہوگا۔ بخاری میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم کسی کے روپ سے کہ وہ کیسا ہے، باہر سے دکھتا کیسا ہے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیسے بال بنائے ہوئے ہیں، اور آج کل کے اگر دور میں لے آئیں اسی بات کو اور آج کل کے تناظر میں دیکھیں تو کس گاڑی میں آیا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، جیب میں پیسے کتنے ہیں، ان ساری چیزوں سے کہ سٹیٹس کتنا ہے، نوکری کون سی ہے، ہم اس کو جج کرتے ہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر صحابہ کرام جواب دے رہے ہیں کہ فلاں شخص کا نکاح کا پیغام آئے تو ہاں ہوگی یا نہ ہوگی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے یا برے کا اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر نکاح کا پیغام آئے تو سب سے پہلے جیب دیکھی جاتی ہے، گھر بار دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، ملنے سے ہی پہلے پتہ کرایا جاتا ہے کہ کتنا پیسہ کماتا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کون سے علاقے میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، جو بچی کسی کے گھر جا رہی ہے وہ اس فیملی میں ایڈجسٹ کر بھی سکتی ہے نہیں، یہ ساری سیکنڈری ہو گئی ہیں چیزیں، اور سب سے پہلے دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج اسی پر بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ بہت سے پراگندہ حال، یعنی ایسے جن کے بکھرے ہوں بال اور لباس بھی ٹھیک نہ ہو، پراگندہ حال بھی ایسے ہیں کہ انہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ظاہری حال کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف نظر التفات نہیں کرتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ انہیں سرخرو فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود یہ جانتے ہیں کہ وہ محبوب خدا ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان میں خود کتنی عاجزی اور انکساری ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں کچھ دعاؤں کو شامل کر لیں، کل کی ہماری ٹرانسمیشن میں علماء کرام نے، ہمارے مہمانان گرامی نے گفتگو کی کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہے اور سچ بولنا ہے، دل سے دعا مانگنی ہے، تو ہی ہم جن گناہوں میں اور جن غلطیوں میں دھستے جا رہے ہیں وہ بہتر ہوگی۔ تو آج میں چاہتی ہوں آپ سے ایک دعا شیئر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور ان کی دعا میں عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ دے، میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، ایسے قلب سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کے اندر تیرے لیے عاجزی نہ ہو، ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، اور بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بدترین ساتھی ہے،
اور خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ بدترین رازدان ہے۔ اور پھر سنیے گا، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ رچ بس گئی ہیں، تو سنیے کہ محبوب خدا رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سستی، بخل، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عمر کی اس منزل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو انسان کو بے توقیر بنا دے۔ ہمارے یہاں یہ دعا کی جاتی ہے، ہمارے والدین یہ دعا کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ اپنی دعا میں ان الفاظ کو شامل رکھتی ہوں کہ محتاجی سے بچائیے، اللہ ہمیں محتاجی سے بچائے۔ جو محتاجی کی عمر ہوتی ہے، جو ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت نہ رہیں، آپ کا ذہن سلامت نہ رہے، اللہ ہم سب کو اس محتاجی سے بچائے۔ وہ ہمارے لیے تو تکلیف ہے، لیکن ہمارے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی تکلیف بن جاتی ہے۔ تو کہا کہ عمر کی اس منزل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو انسان کو بے توقیر بنا دے، دجال کے فتنے، قبر کے عذاب اور حیات و موت کے ہر فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسے دل کا سوال کرتے ہیں جو آہوزاری کرنے والا اور پیکر عجز ہو، جو تیری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے اعمال کا سوال کرتا ہوں جو مغفرت کا سبب بننے والے اور تیرے عذاب سے نجات دینے والے ہیں، اور ہم ہر گناہ سے سلامتی اور ہر نیکی کی توفیق مانگتے ہیں جو جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کا وسیلہ ہوں۔ جب آپ سجدہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، غور کیجئے گا، اللہ میرا قلب اور قالب دونوں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، تو نے مجھ پر جو نعمتیں فرمائی میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ہم اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو شامل کر لیں تو یقین کیجئے گا کہ ہمارا حال، ہمارا مستقبل، یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیا سیدہ کوثر اور فوزیہ خادم نے خوبصورت کلام سے۔ دونوں پیاری بہنوں کا بہت شکریہ۔ ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو علماء کرام، معزز مہمانان گرامی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ ملک کا مشہور نام ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پی ٹی وی ہوم پر، جس کا نام ہے رحمت للعالمین، اور یہ جو خاص سیگمنٹ ہے میں کہتی ہوں ایسنس آف دا ٹرانسمیشن ہے، جس میں علماء کرام، ہمارے معزز مہمانان گرامی، ہمارے ملک کے بڑے نعت خواں اور ثنا خواں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آج میں اپنے علماء کرام اور ان مہمانوں سے پہلے ایک اور شخصیت کا تعارف کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ہم سب میں یہاں بڑے تو ہیں، لیکن وہ پاکستان میں، اور میں کہتی ہوں پاکستان کی طرف سے دنیا میں ثنا خوانی کا ایک سب سے بڑا نام ہے، اور میں کہتی ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انہیں لائیو یہاں پر کہیں سن پاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ان کو ٹی وی پر ایک ٹی وی اسکرین کے اس طرف بیٹھ کر انہیں سنتے ہیں، لیکن ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم انہیں یہاں لائیو سن سکتے ہیں۔ پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز، اور میں کہتی ہوں کہ پاکستان کا فخر، پاکستان کا نام دنیا میں لے کر جانے والے، اور وہ شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی ثنا خوانی میں گزار دی۔ اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی؟ ہم سب کے بہت پیارے صدیق اسماعیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹرانسمیشن میں آتے ہیں تو میں پرسنلی بہت زیادہ اوبلائج بھی ہوتی ہوں، اور میں خوش ہوتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کی آواز میں اور زیادہ طاقت دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن جو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عید میلاد النبی کا یہ مبارک مہینہ ہو یا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہو، اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے عقیدت بھرے پروگرام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
PTV की तमाम इंतज़ामिया को, आप सबको, इन उलमाए कराम को सलामत रखे आमीन और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर ख़ास करम फरमाए। आमीन। बहुत ज़रूरत ये है, मुबारक बहुत ज़रूरत महीना दुआओं है, की। इसकी बरकतों से अल्लाह सारी मुश्किलातों को हमारी दूर फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। और एक बार फिर आपकी यहाँ मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन में पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन वैसे हमारी ट्रांसमिशंस में अक्सर ही मौजूद रहते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं। आज इनकी किताब यहाँ हमारे साथ मौजूद है, इस पर गुफ्तगू भी हम करेंगे आगे चलकर इंशाअल्लाह, लेकिन ये मेरे पास मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान में जितने लोग देख रहे हैं, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से हासिल कर सकते हैं ये किताब। तो हम इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती एजाज़ बशीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और आप सब जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी बहन आप? ठीक हैं? ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो तो यही समझ नहीं आता कि किस तरह से उस पर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल एक सेट है हमारे लिए। हम रोज़ाना एक गुफ्तगू करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, और कुछ ऐसे हम मौजू निकालते हैं कि फिर हम अपनी ज़िंदगी को सामने रखें और देखें कि हमने सीखा क्या इतनी बड़ी एग्ज़ाम्पल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे इब्तिदाई में मैंने कहा, वो जानते थे कि वो महबूब खुदा हैं, वो ये जानते हैं कि वो रहमत बना के भेजे गए हैं तमाम आलम के लिए, लेकिन अपनी ही दुआओं में उनकी आजिज़ी और इनकिसारी देखिए, जो अल्फाज मैंने आपको पढ़कर सुनाए। और फिर हमारे अंदर अगर हम अपने रोज़मर्रा में देखें कि वो उनका लोगों से बर्ताव, और फिर हम सिर्फ अपने आप को ही देख लें कि क्या थोड़ी सी भी कोशिश की गई है कि हम ख़ुद को कहीं से तो उनकी किसी एक खूबी का मैं कहती हूँ करीब भी पहुंचाने की कोशिश करें। हम तो बहुत दूर और बहुत गुनाहों में और बहुत गलतियों में धंसते जा रहे हैं। हमारा तो रवैया लोगों को जज करने के लिए भी बिल्कुल उलट हो गया है, अपने लिए तो हम बहुत दूर की बात है कि वैसा कुछ रखें। तो आइए बात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आजिज़ी और इनकिसारी पर, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार पर, और उससे अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करते हैं। कल्याणवी साहब, आज आपसे आगाज़ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी नहीं चाहते थे कि जब वो आएँ तो लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। यहाँ तो बुरा माना जाता है कि फ़लाँ ने खड़े होकर इस्तकबाल नहीं किया, या फ़लाँ ने मुझे इज़्ज़त नहीं दी। हम तो इस दुनिया में तो हमारी क्या औकात, कि फिर इस दुनिया की भी आलम में क्या औकात है, लेकिन हम फिर भी ख़ुद को बहुत ज़्यादा समझते हैं। हम तो ज़र्रे के बराबर नहीं हैं इस दुनिया में, हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। लेकिन हमारे अंदर जो तकब्बुर है, हमारे अंदर जो ईगो है, वो सबसे बड़ी है। और सारी लड़ाई ही इस दुनिया में इन चीज़ों की हो रही है। फ़लाँ सुपर पावर है तो फ़लाँ ऐसा है, इस मुल्क में फ़लाँ ये बड़ा है तो फ़लाँ वो बड़ा है, ख़ानदान में इसको इज़्ज़त नहीं दी, तो कई सालों की लड़ाई जिसको कितना बड़ा गुनाह करार दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, जिसमें आपने ये दुआ फरमाया कि अल्लाह मुझे मस्कनत और मिस्कीन और सादगी की हालत में ही ज़िंदगी अता फ़रमाई है। वाह। मस्कनत और सादगी की ज़िंदगी में मुझे अल्लाह पाक मौत अता फ़रमाई है, और मेरा जो हश्र हो क़यामत में जब, तो वो मसाकिन के साथ, यानी जो सादगी वाले, धीमे मिजाज वाले, खामोशी वाले, आजिज़ी वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ मेरा हश्र फरमाइए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ दुआ ही नहीं थी, बल्कि वाक़अतन जिस तरह आपने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए ताज़ीमन किसी का खड़ा होना, कि वो मेरी ताज़ीम में खड़ा हो और कोई मुझसे आगे ना चले, मेरी मसनद सबसे बुलंद हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि मिटाई हैं। हज्जतुल विदा में जो आपने फरमाया था कि आज मैं अपने पाँवों तले उन तमाम जाहिलियत की रसूमात को मलियामेट करता हूँ, मिटा देता हूँ, जिसमें फ़ख्र, किब्र, ख़ानदानी किब्र, एक दूसरे पे फ़ख्र करना, मेरा ख़ानदान ऐसा और मैं ऐसा। तो फरमा दिया आपने कुल्लुकुम मिन आदम आदम मिन तुराब, कि तुम सब के सब मिट्टी से बने हो और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, और आदम अलैहिस्सलाम जो मिट्टी से बनाए गए। आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि एक खाकी को किस तरह आजिज़ी और इनकिसारी वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مزاج مبارک تھا وہ بالکل یہی تھا کہ آپ جیسے عجم سے کچھ لوگ صحابہ کرام جب دورہ کر کے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر سے جہاں سے آئے بادشاہوں کے پاس ان کے درباروں میں گئے، ہم نے دیکھا بادشاہ کا تخت لگا، بادشاہ بیٹھا، اس کے چاروں طرف اس کے اعزاز میں لوگ مستقل کھڑے ہوئے ہیں کہ جی کوئی بھی ضرورت ہو خدمت ہو تو وہ لوگ چاروں طرف کھڑے رہتے ہیں۔ تو آپ تو سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، دل چاہتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، آپ کی خدمت کریں۔ جی بسا اوقات یہ بھی ہوگا کہا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے آپ کو بھی سجدہ کریں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مختلف چیزیں آئیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اپنے لیے پسند نہیں فرمایا، نہ صرف یہ پسند نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ایسی تمام چیزوں سے منع بھی فرمایا۔ سختی سے منع کیا، بالکل۔ لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو معمول تھا آپ کے ساتھ کہ وہ یہ معمول تھا کہ عروہ بن مسعود جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دربار میں آئے اور آپ سے گفتگو ہوئی، اس وقت جو انہوں نے صحابہ کرام کا منظر دیکھا تو وہ یہی منظر تھا کہ سب پر ایسا سناٹا طاری تھا کہ گویا کہ سب کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ذرا سا ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، چونکہ وہ ہستیاں ایسی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھتی تھی۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے لیے بڑائی کو اس طرح کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز میں پوری سورہ حجرات نازل فرما دی بالکل ایسا ہی۔ کہ وہ ہستی تو ایسی ہستی ہے کہ ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز بھی نہیں کرو اور نہیں کر سکتے، ذرا سی آواز بھی اگر بلند کی تو تمہارا اعمال کا حساب کتاب سارا برابر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیے ہمارے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ کرام سے بے تکلف گفتگو کرنا، جو آپ کا مزاج آتا ہے کہ جب آپ سے کوئی گفتگو کرتا تھا تو آپ کا رخ انور آپ پورا اس کی طرف چہرہ انور کر کے گفتگو فرماتے تھے، ایسا نہیں کہ سرسری سی توجہ دی ہوئی چہرہ انور ادھر ہے اور گفتگو کرنے والا کر رہا، نہیں، اس کو پورا محسوس ہو کہ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں۔ امپورٹنس دی جی ہاں بالکل آس پاس بالکل امپورٹنس دی گئی۔ اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صاحب آئے، وہ نووارد تھے اور انہوں نے آ کے محفل میں تھوڑے دور بیٹھے، وہاں پہ آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا کوئی سوال پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ موقوف فرما دیا اور آپ ان صاحب کے پاس تشریف لے گئے، وہاں جا کے قربت میں بیٹھ گئے اور قریب بیٹھ کے ان کے جو سوال تھا ان کا سوال سنا، ان کو جواب دیا، ان کو مطمئن کیا، پھر آپ دوبارہ وہاں تشریف لے آئے۔ اور خاص طور پہ جب فتح مکہ کا جو آپ کا انداز مبارک آتا ہے، وہاں پہ فاتحانہ انداز سے جب تشریف لے جا رہے تھے، وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ آج حقیقت بات یہ کہ بہت سارا ایک بڑا مذہبی طبقہ بھی اور دنیا دار طبقہ بھی ان چیزوں کا پروٹوکول کا بڑا وہ شوقین ہوتا ہے، عادی ہو گیا، آگے ہو گیا کہ جی آگے پیچھے 15 20 25 گاڑیاں ہوں، لوگ بھاگ دوڑ مچا رہے ہوں، شور ہو، سارا ٹریفک رکا ہوا ہو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ہمیں بتاتا ہے کہ راستے کی رکاوٹیں تو آپ ہٹانے والے تھے کہ آپ کی وجہ سے کبھی راستوں میں کوئی ایسا رکاوٹیں نہیں تھا کہ آپ کسی اور کو تکلیف دیں اور آپ کی وجہ سے لوگوں کے راستے بند ہوں، راستے رکے نہیں۔ آپ جب اس وقت تشریف لے جا رہے تھے تو وہ فاتحانہ انداز میں جا رہے، لیکن اس فاتحانہ انداز میں جو آپ کا پورا طرز عمل لکھا کتنا عاجزانہ کہ آپ کی ریش مبارک وہ آپ کے اونٹ کے کجاوے سے ٹکرا رہی ہے اور گردن جھکے جا رہی ہے اللہ کی عزت انکسار میں، اور چشمے تر ہیں آپ کی کہ آپ کی آنکھوں سے بالکل مستقل موتی جھلک رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں، اور آپ اس انداز سے وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ اور کسی نے بے ساختگی میں جوش میں آ گیا کہہ دیا یوم یوم الملحمہ کہ آج تو کچھ تو خون کا گوشت کا دن ہے کہ آج خوب خون کے بوٹیاں اڑیں گی، یہ ہوگا، لیکن آپ نے کیا جواب دیا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا شفقت کا دن ہے۔ تو یہ مزاج ہے آپ کا، دھیما ٹھنڈا بھولا سا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ہمارا جو دکھاوا ہے وہ صرف دنیاوی معاملات میں ہی نہیں، ہم عبادتوں میں بھی دکھاوے کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اب حج کا ہے تو ایک جس نے حج کر لیا، اب ایک مقابلہ ہے کہ فلاں نے 2 کر لیے تو میں اس بار تیسرا حج کر لوں گا۔ اگر قربانی کے معاملے پر آ جائیں تو وہ بھی پورا دکھاوا بن گیا ہے کہ فلاں کا جانور سے بڑا ہم جانور لے کر آئیں گے، اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں کیونکہ بہت زیادہ معاشرتی پہلوؤں پر ہی زیادہ گفتگو کر پاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے سیکھوں کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں کوئی کمی آ رہی ہے، ہر سال اس میں زیادہ ہی ہم زیادتی ہی دیکھتے ہیں کہ اور بڑھتا جا رہا ہے یہ معاملہ۔ تو یہ دکھاوا جو سب سے زیادہ ہو گیا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ اس میں کمی بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، تو اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے لیے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گفتگو تو بہت خوبصورت فرمائی ڈاکٹر صاحب نے۔ ہمارے سامنے اگر اعتدال کے حوالے سے اور اس معاشرے کے حوالے سے ہم دیکھیں
تو واصف علی واصف کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ ایک تعفن غرور کی دنیا، عاجزی میں نجات کی خوشبو، اپنے اپنے مزار میں ہوگی اپنی اپنی صفات کی خوشبو۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان اس زندگی کے اندر جو جس طرح کا عمل کرے گا نا، بالآخر اس کی قبر میں وہی چیز اس کی خوشبو یا بدبو کے اندر تبدیل ہوگی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے اچھائی کے اندر، ہم نے اس کو نیگیٹو سینس میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو جو پیغام ہے وہ اس انداز میں تھا کہ اگر کوئی فرائض اور واجبات پر مستقل عمل کرنے والا ہے تو آپ اس سے اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں عبادت کے اندر بڑھنے کے لیے تو آپ نوافل اور مستحبات کی طرف چلے جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر معیار جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر یہ زمانی تقاضوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ جیسے خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا ہے قربانی کا، زکوٰۃ کا اور چیریٹی کا، یہ دو چار ایلیمنٹس ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ بھئی میں نے 5 لاکھ روپے دیا ہے تو وہ 10 لاکھ، اور پھر آج کل ایک مصیبت یہ ہے سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹویٹر ہے، آپ دیتے بعد میں ہیں، سب سے پہلے وہاں پر آپ کا سٹیٹس اور وہ ساری چیزیں وہاں مینشن ہوتی ہیں۔ شاید یہ اس لیے بھی پریشر ہے کہ جو لوگ خاموشی سے دے رہے ہیں ان پر بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے تو کچھ کیا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ انہیں خوش کریں اور وہاں خوش کریں۔ ہمیں تو کرنا ہی جس ذات کو خوش ہے نا، چاہے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے یاد آ گیا تو میں ان کا ہی ذکر کرتا ہوں آپ سے۔ جی بالکل، یہ کتاب آپ کی امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، آپ کے ایک چچا زاد نے آپ سے آ کر ایک مرتبہ سوال کیا کہ مجھے کچھ رقم چاہیے، آپ خاموش ہو گئے، کوئی زیادہ جواب نہیں دیا۔ لوگوں کے سامنے اس نے سوال کیا تھا، آپ رپلائی نہیں کر سکے، وہ غصے میں آپ کو بولتا ہوا چلا گیا۔ امام نے جو ہے وہ دن جو ہے اطمینان سے گزارا، رات کو اندھیری رات میں آدھی رات کو جا کر وہ درہم و دینار کی پوٹلی لے کے اس کو آواز دی، اور منہ چھپایا ہوا تھا، اور باہر سے آواز دی اور لے جا کر اس کے ہاتھ میں تھیلی رکھی۔ تو اب وہ امام زین العابدین کو کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں سکا، آپ کے منہ پر ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو وہ تو میرا چچا زاد تھا، آپ کی شکایت آپ سے ہی کر رہا ہے، آپ سے ہی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا، میں نے اس سے مانگا، میں نے یہ کیا، اس نے مجھے جواب تک نہیں دیا، خدا تمہارا بھلا کرے تم میری مشکل میں آ گئے۔ امام خاموش کھڑے رہے اور وہاں سے اس کو تھیلی دے کر چلے گئے، اور پھر ہر ہفتے یا 10 دن کے بعد جا کر اس کی ساری زندگی مدد کرتے رہے۔ یہ نہیں اور کیا اس کہ کو اس پتہ وقت نہیں چہرہ چلا۔ دکھا کر کہتے کہ یہ میں ہی ہوں۔ اب مزے کی بات یہ کہ امام کا جب انتقال ہوا ہے، انتقال کے بعد اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ ہر 10 دن کے بعد جو آ کر میری مدد کرتا تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 100 سے زیادہ اہل مدینہ جو تھے، مدینے میں رہنے والے غریب، مساکین، بیوہ، فقراء، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، امام اپنے گھر کا خرچہ جو ہے وہ اس میں سے کاٹ کاٹ کے جمع کرتے تھے، اور 100 گھرانوں کی اس زمانے میں امام کفالت کرتے۔ اور یہ بھی تب پتہ چلا کہ جب آپ کے انتقال کے وقت جو ہے آپ کی قمیص کو اتارا گیا غسل دینے کے لیے تو پیچھے کمر پہ رسیوں کے نشان تھے۔ تو کسی نے کہا امام کے بدن پر یہ رسیوں کے نشان کیسے ہیں؟ پھر ان کے غلام نے کہا کہ یہ آدھی رات کو آٹے کی بوری، گندم کی بوری، چاول، اناج وغیرہ میری اپنی کمر پہ لاتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ امام مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ فرماتے تھے میں جس کے لیے صدقہ کرنے جا رہا ہوں بس اسی کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو انتقال کے بعد 100 گھرانوں کا پتہ چلا۔ ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے، اس وجہ سے یہ بے اعتدالی پیدا ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں ہمیں شو آف کرنا ہوتا ہے۔ ہم 100 روپیہ دیتے ہیں یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شو آف کرنے کے بعد ہی دنیا پہ ایک اچھا امپیکٹ اور امپریشن پڑے گا۔ حالانکہ بات یہ ہے آپ نے جس ذات کے لیے کرنا ہے، وہ فارسی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ وہ اللہ تم سے کب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے لیے اتنا عمل لے کر آؤ گے جبھی قبول کروں گا، بلکہ وہ تو تمہیں بخشنے کے لیے بہانے جو ہے وہ اپنی کرم کی طرف متوجہ فرماتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی ان چیزوں کے اندر سے یہ ریاکاری کو تھوڑا سا سائیڈ میں کر دیں، یہ سوشل میڈیا کا اس طرح کا بے دریغ استعمال ختم کر دیں آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ اور یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، بطور خاص قربانی میں یہ دکھاوا ہوتا ہے، وہ 5 کا لائے ہم 10 کا لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیکھیں، اس وقت آپ کو ایک قربانی سے سبکدوش ہونا ہے نا، تو 30,000 کا بکرے سے بھی آپ سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ یہ باقی 4.5 لاکھ روپے کئی غرباء کے گھرانوں کی کفالت اور کئی بچیوں کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اور رب العالمین کا کرم جو ہے وہ ایک قربانی پر موقوف نہیں ہے کہ آپ اتنا موٹا جانور کریں گے وہ جبھی قبول کریں گے، اور وہ جانور بھی کس طرح سے وہ اتنا 5 لاکھ تک کا بناتے، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ دکھاوا ہمارے اندر جو ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور نقالی کی طرف لگ گئے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے۔ کیا بات ہے۔ ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروفیسر صاحب سے بھی بات کریں گے اور پھر ایک خوبصورت کلام بھی آپ سے سنیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا اور دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد پی ٹی وی پہ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک جی نعت پڑھی تھی الحمدللہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ بالکل وہی بالکل کلام پیش بالکل کروں ہم منتظر ہیں بسم کہ اللہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی رسول مجتبیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے اور خدا کے بعد بس وہ ہیں خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے اور شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن
سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسول کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا حسان ممبر پر بیٹھو اور ہی میری مدح سرائی کرو۔ کیا فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آقا کیسے دیکھتا؟ ارے کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ تم ساتھ تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، یہ گنبد خضرا ہے، یہ گنبد خضرا ہے، تماشا تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پوری ٹیم اور پورا پاکستان مل کر دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی آواز کو اور طاقت دے، آپ کی آواز کو سلامت رکھے، ہم ایسے ہی آپ کو سنتے رہیں انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔ آپ بہت بڑا سرمایہ ہیں اس ملک کا۔ ہم اپنی گفتگو کی جانب دوبارہ بڑھ رہے ہیں، اور کیا خوبصورت سرکار کی ثنا خوانی کی بدولت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت سارے صفات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور جب اعلیٰ ظرف کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہے وہ ہے معاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافی کا تو وہ کیا، وہ ایک ایسا ماحول بنا دیتے تھے اپنی معافی سے بھی کہ ایگزامپل سیٹ ہو جاتی تھی۔ اور اسی اگر ظرف کی ہم بات کریں، کسی کو معاف کر دینا، تو میں پروفیسر صاحب چاہتی ہوں کہ آپ اس پر بات کریں۔ یہ بھی ایک خاصیت ہے جو ہم میں سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ اگر اوپر سے کہہ بھی دے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن دل میں رکھتے ہیں۔ اس چیز کو کیسے اپنانا ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم
یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرمی۔ بعد حمد و صلات کے جو تذکرہ ذات مصطفیٰ علیہ تحت و ثنا کے حوالے سے ہم سب مل کر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہزار بار بشویم دہنزے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی نہیں کر سکتے۔ گنبد خضرا کے سامنے ہوش رہے ہو نہیں سکتا، اور سرکار جیسا ظرف لا کر ہم کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم کس شمار کے لوگ ہیں؟ یہ ان کا کرم ہے جو ہمیں امت میں شامل کیا ہوا ہے، بالکل، جس بے کی وجہ شک، سے آج عذاب نہیں آ رہا، ورنہ شک۔ ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہوئی ہے۔ ہم نے تنگ نظری اپنائی، خواہشات کی پوجا میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ چھوٹی سی عبادت اللہ قبول فرمائے، لیکن اس میں ریاکاری اتنی شامل ہو گئی کہ وہ بڑی نظر آئے۔ کعبہ شریف کے سامنے جائیں تو حرمت کعبہ کا خیال نہیں، جبکہ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں حضور کھڑے ہوتے تھے تو لرزتے تھے اس طرح، اور جب اپنے مخالفین کو دیکھا کرتے تو تب بھی حضور دعا دیا کرتے تھے۔ اور حضور کریم علیہ تحت و ثنا نے جو طائف میں بات کہی تھی، مجھے ان کی صلب سے ایمان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، یہ اصل میں عفو درگزر کی وہ بنیاد ہے کہ اے رسول جو تمہاری بارگاہ میں، جو قرآن کریم کی ایک آیت اس کا مفہوم کہ جو معافی طلب کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں، رحمت کاملہ طلب کرتے ہیں، رب کی نگاہ طلب کرتے ہیں، اس کی عنایت کے سائے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر جس کو آپ معاف کر دیتے ہیں اس کو رب معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ عفو درگزر ہے کیا؟ عفو درگزر کی جو مثال ہے اس کی خوبصورت مثال کربلا نظر آتی ہے، آہا، اس کی خوبصورت مثال خانہ کعبہ کے سامنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کہ جب فتح مکہ ہو رہا ہے اور عام حضور معافی کا سر کو اعلان کر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، اور کہا کہ کوئی آج قتل نہیں کرے گا اور کوئی آج برتری کی بات نہیں کرے گا۔ واقعات بہت کچھ ہیں ذہن میں میرے آ رہے ہیں، لیکن میں اس طرف وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں جا رہا، لیکن کہیں اگر صحابی یعنی حضرت خالد بن ولید کہیں سامنا ہو بھی گیا مخالف سے تو بعض پرس اس وقت بھی ہوئی کہ اللہ نے جب ہمیں یہ فتح دے دی تو پھر تم نے یہ، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے آ گئے تھے اور انہوں نے یہ کیا کہ حرمت کعبہ کا خیال نہیں کیا، اس وجہ سے مجبوراً کہا نہیں سب کے لیے معافی کا۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، تو جو کریم ابن کریم ہو اور قرآن رؤوف و رحیم کہہ رہا ہو اور عزیز علیہ ما عنتم حریصون کہہ کر قرآن نے بتلا دیا کہ تم سے زیادہ تمہارے خیر خواہ تو یہ ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کیا مائیں پیار کریں گی جو حضور کرتے تھے؟ آج بھی کرتے ہیں حضور، کوئی پکارے تو صحیح، کوئی کہے تو یا رسول اللہ، کوئی کہے تو محمد رسول اللہ، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ورد کر کے ذکر میں حضور کی زیارت کی استدعا تو کرے، کیسے زیارت نہیں ہوگی؟ اور ایک بات عرض کرتے چلوں کہ حضور کے اخلاق کریمانہ میں جو معجزات انبیاء میں نمایاں ہیں کہ سارے انبیاء کے معجزات حضور میں، اس میں معجزہ اولا یا پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضور کسی سے نفرت یا قد یا عداوت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور تو وہ ہے کہ جن کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور گھر والے جو تصدیق کرتے ہیں وہ گھر والوں کی تصدیق سب سے بڑی تصدیق ہوتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فراخ دل دیکھا، معاف کرنے والا دیکھا، بڑھ کر مدد کرنے والا دیکھا، اور کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو حضور نے اپنے پیروں کو لمبا نہیں کیا، سمٹ کے بیٹھتے تھے حضور کے اور لوگ قریب آ جائیں، اور میں نے کبھی حضور کو ہاتھ کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا، سخاوت کے معیار پر دیکھا، اور میں نے حضور کو کبھی عفو درگزر میں تامل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی گھرانہ آپ کو امام زین العابدین کا نظر آتا ہے، یہی گھرانہ آپ کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے، کیونکہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی، حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن نے جو ان کو رؤوف رحیم کہا، اور قرآن نے جو ان کو عفو درگزر کا معیار قرار دیا ہے، اسوہ کہہ کر،
تو پوری دنیا کو یہ بتلا دیا کہ تم قانون بین الاقوام کی ہیگ میں کتنی ہی بیٹھ کر کانفرنسز کر لو، یونائٹڈ نیشن میں جتنے ہی اخلاقی زاویوں کو نمایاں کرو، لیکن جو اخلاقی زاویے امام زین العابدین نے سیکھے اس گھرانے سے، کیونکہ یہ گھرانہ ہے ان کا، جو قبلہ مفتی صاحب نے کتاب لکھی اور میں بڑی تعریف کرنا چاہوں گا، ضرورت ہے اس کی جی۔ اور اس کے بعد عفو درگزر کے متعلق جو کچھ اس کتاب کے اندر وہ پڑھنے کی بات ہے، کیونکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہماری تربیت اور ہمارے خمیر میں اور ہمارے رویے اور ہماری روح میں صرف ایک ہی بات رکھی گئی ہے جو نانا جان نے دی، وہ یہ کہ رب کو خوش رکھنا تو لوگوں سے پیار کرنا، کیا بات ہے، اور کبھی کسی کو فاصلے پہ نہ رکھنا۔ آپ دیکھیے کہ جتنے پڑاؤ کربلا میں ہوئے ہیں، کربلا تک ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ پر امام عالی مقام جو کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ بھی نواسوں کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ اولیاء کرام کا مہینہ ہے، کیونکہ اگر ربیع الاول نہ ہوتا تو قرآن کی نعمت کو ہم سمجھ کر کیسے کہتے کہ لوگوں ہم نے آج کے دن جہالت کے سارے خون معاف کر دیے، آج کے دن تکبر و تفاخر کے جو معاملات تمہارے ہیں اس کو میں اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں، اور یاد رکھو کل قیامت کے دن تم سے عورتوں کے متعلق بھی سوال ہوگا اور تفاخر کے متعلق بھی ہوگا۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی لونڈیا یا جاریہ وہ جو فتح کے وقت یا فتح کے وقت ملتی، یا کوئی غلام حضور سے ہی کہتا کہ آپ حضور چلے چلیے میرے ساتھ، تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غلام نے آپ کو پکارا ہو یا کسی غلام نے آپ کو دعوت دی ہو تو انکساری کے عالم میں حضور نے اس سے اسی جگہ پر جہاں اس نے کہا وہ بیٹھ کر کھانا نہ کھایا ہو، یہاں تک کہ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ حضور دعوت قبول کرنے میں اس حد تک اس درجہ انکساری تھی حضور میں کہ اگر گائے کے جو شات کا لفظ استعمال کیا بکری کے یا بڑے کے پائے مل جائیں تو حضور اس کو بھی کھا لیتے تھے، جبکہ پائے سے لوگ دور ہوتے ہیں، حدیث کا حصہ ہے یہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تفاخر عہدوں سے نہیں ہوتا، تفاخر کردار سے ہوتا ہے، اور کردار مصطفیٰ یہ ہے کہ بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم۔ سبحان تو دل میں ہم یہ بسا لیں کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، کوئی علاقائیت نہیں کرنی، یہی پاکستان کا پیغام ہے۔ بالکل ایسے کوئی مسلک کے اعتبار سے یہ بنیاد نہیں بنانی کہ یہ فلاں سارے علماء میرے ہیں، یہ میرا پاکستان ہے، میرا کلمہ ہے، میرا نبی، میرا قرآن ہے، میرے تمام لوگ ہیں، میں کیوں نہ ان سے پیار کروں، اور جب میں قریب جاؤں گا تو خود ان سے محبت ہوگی اور غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اور حضور نے اسی کا حکم دیا ہے کہ عفو درگزر کو زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ اسے قشیری نے تصوف کی عنوان میں یہ لکھا ہے کہ تصوف کا دوسرا نام کتاب الاخلاق ہے اور باب الاخلاق ہے، عنوان اخلاق ہے، اور اخلاق کا دوسرا نام اسلام ہے، اور اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ جو اس پر قائم ہو گیا پھر وہ کبھی کفر پہ نہیں مرتا، شرک پہ نہیں مرتا، نفرت پہ نہیں مرتا، دعاؤں کے ساتھ جاتا ہے، اور ہمیشہ لوگ جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اسی کی کنٹینیوشن میں اجازت دو شیخ صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی گفتگو فرمائیں۔ عفو درگزر کی جہاں بات کر رہے ہیں تو ہمارا یہ معاملہ بنتا چل گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ معافی کے قابل نہیں ہے، اس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی معاف کر دیا، وہ اب ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اسے معاف کریں، حالانکہ ہم یہ بھی خود جانتے ہیں کہ ہم جتنی بار غلطی کریں ہمارا اللہ ہمیں معاف کرتا جاتا ہے۔ ایک آنسو نکالنے کی دیر ہے، دعا کی دیر ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے دل میں سوچا اور آپ کو معاف کر دیا گیا، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتا، اب اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح بہتر کرنا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ، ابھی اہل بیت کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اسی حوالے سے میں ایک قول آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، یہ بالکل انہی کا ذکر چلے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ جو ہے ان سے ایک فرمان منقول ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ اسی عفو درگزر اور آپ کے سوال دونوں کا کمبینیشن اس کے اندر آ جائے گا جواب میں، کہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرے اس کان میں آ کر مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، کوئی بری بات کہے میرے خلاف اس کان میں، اور اسی طرف چلتا ہوا وہ اس کان میں آ کر مجھے کہے کہ بھائی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، حضرت علی کہتے ہیں میں اس کی اس خطا کو اتنے حصے تک آتے آتے درگزر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کا کیسا ایگزامپل سیٹ کیا۔ اگر ہمارے ساتھ مثال کے طور پر اس طرح کوئی کرے تو ہم اس کو بد تہذیبی اور لے لیں گے کہ ابھی تو تم یہاں گالی دے رہے ہو اور برا کہہ رہے ہو اور اس طرف آ کر یہ کام کر رہے ہو۔
لیکن ان کا جو اگزامپل ہے نا وہ بات پھر وہی آتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا محبوب تو وہ ہے جس نے از اول تا آخر اپنے کسی ایک دشمن سے اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا. آپ نے اگر کسی پر تلوار اٹھائی بھی ہے ایک شخص کے اوپر تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اٹھائی, ورنہ آپ نے کبھی کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہم کیسے سیٹ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کے لیے وکیل بن جائیں اور اپنی ذات کے لیے جج بن جائیں. اگر ہم یہ سٹیٹس اپنا لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود سالو ہونا شروع ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے, وکیل کا ایک کام جو ہے کامن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ جو اس کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے دلائل دیتا ہے, اس کو ڈیفینس کرتا ہے, وہ چیزیں بیان. اگر ہم اپنی طرف سے کسی اور کے وکیل بن جائیں تو ہمیں اس کے اندر اچھائیاں نظر آئیں گی, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. اور اگر ہم اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ قاضی یا جج بن جائیں گے تو پھر فیصلہ ہم صرف اپنی ذات پہ کر سکتے ہیں, دوسروں پر نہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے, ہم نے اس کو ریورس کر لیا ہے. ہم دوسروں کے معاملے میں جج بن جاتے ہیں, فوراً جو ہے نا وہ ہمارے اسٹیٹمنٹ پاس ہو رہے ہوتے ہیں, ارے فلاں تو ایسا ہے, وہ تو یہ کرتا ہے, پرسنلی جانتے بھی نہیں ہیں, پرسنلی تو کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک چیز ملتی ہے, بڑی طویل واقعہ, لیکن اس میں یہ کہ ایک شخص آپ کے پاس گواہی دینے کے لیے آیا کسی معاملے کے اندر. تو وہ جو دوسرا شخص تھا وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا, تو اس کو بطور گواہ لایا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم جس کے بارے میں گواہی دینے آ رہے ہو کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی کھانا پینا کھایا ہے, یعنی تمہاری نشست و برخاست ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے پوچھا اچھا تمہارے سے کبھی لین دین ہوا ہے, کوئی پیسوں کا معاملہ؟ فرمایا نہیں. کیا کبھی تم نے سفر کیا ہے, اس کے ساتھ ٹریول کیا؟ فرمایا نہیں. تو فرمایا پھر باہر نکل جا, تم اس کے حق میں گواہی کیسے دینے آئے؟ یعنی جب تک آپ کسی کو ان پرسن بالکل کلوز ہو کر نہیں پہچان سکتے, اس زمانے کے اعتبار سے یہ 2-3 چیزیں کامن تھیں, کھانا پینا ہے, ٹریول کرنا ہے, لین دین کا معاملہ ہے. تو جب تو نے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ریلیشن رکھا ہی نہیں ہے تو کیسے اس کے بہاف پر آ کر یہاں جو ہے وہ وٹنس بن رہا ہے؟ آپ نے اس کو وٹنس سے باہر نکال دیا اس معاملے سے. تو آج اگر ہم لوگوں کے اس معاملات کے اندر دیکھیں, اگر انسانی تقاضے کے مطابق کسی سے کوئی کمی ہوتی بھی ہے تو جہاں تک ہو سکے ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں, اس کی جسٹیفیکیشن دیں. نگاہ عیب جوئی سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندگی اکبر, مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. اگر ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے جائیں تو لوگ ہمارے سامنے جو ہے وہ اجلا آئینہ ہو جائیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل ایسے. لیکن ہم اپوزٹ سمت میں چلے جاتے ہیں, لوگوں کے لیے جب ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ہم وکیل کی حیثیت سے اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, تو پرابلم کریٹ ہوتی ہے. بس اتنی سی چیز کو اگر ہم بیلنس کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں آسان فرمائے. بالکل ایسا ہی. مفتی صاحب آپ تو کیونکہ پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں, آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کہ کس طرح سے ان کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے اور وقت کے ساتھ, اور اچھائیاں برائیاں ہر ماحول میں ہوتی ہیں, لیکن اس وقت جو غصہ ہے, صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں سیاست کے حوالے سے بھی اور ہر چیز میں, تو ایسا کبھی بھی ماحول نہیں تھا کہ لوگوں میں صبر بالکل ہی زیرو ہو گیا ہے, لوگوں میں صبر ختم ہو گیا ہے. بولنے سے پہلے کہتے تھے 100 بار سوچو, پہلے تولو پھر بولو. اب بول لیتے ہیں, تولتے تو بالکل ہی نہیں ہے, نہ بعد میں نہ پہلے. تو یہ جو معاملہ بن گیا, اور خاص طور پر نوجوانوں کا, اس میں ہم ویسے تو اچھائی اور برائی کی بات کرتے ہیں, لیکن مذہب میں یہ کتنا منع ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی کامنٹ اب چلتے پھرتے آپ سوشل میڈیا پہ پاس کر دیتے ہیں, وہ کامنٹ وہیں رہتا ہے. وہ کچھ لوگوں کو ہرٹ بھی کرتا ہے بالواسطہ, لیکن وہ وہیں رہتا ہے. یہ بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا. یہ تو گناہ میں ہی شامل ہوگا اگر وہ غلط ہے, جھوٹ ہے, یا وہ الزام لگایا گیا ہے. اس کی سیریسنس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے آج کل. دیکھیں اسلام نے ہر چیز میں بڑا بیلنس رکھا ہے. کسی پہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے, کوئی چیز کہہ رہا ہے, تو قرآن کریم میں تو یاد ہے کہ آخرت کے اندر اس چیز کو پروف کرنا ہوگا. یہاں تو ہے نا بس ریل کی دھکیل میں زندگی گزر گئی, لیکن وہاں تو سب چیزیں انصاف کا تقاضا کرتی ہیں. عفو درگزر سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں اس چیز کو. اس طرح عفو درگزر کی بات ہوئی تو بیلنس اس طرح رکھا ہے اسلام نے کہ اگر کوئی شخص اس پر ظلم ہوا ہے, کسی نے اس کو تھپڑ مارا, اس کو گالی بکی, اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی, تو لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم. تو قرآن نے اس کو اجازت دی ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو تو جتنا اس پہ ظلم ہوا وہ اتنا اس سے بدلہ لے سکتا ہے, اور اگر اس کو معاف کر دے, درگزر کر دے, تو اللہ پاک بھی معاف فرمانے والے ہیں. ایک تو یہ عدل کا پہلو ہو گیا کہ بھئی تمہیں جتنی گالی بکی گئی, کتنا تمہیں کہا گیا, اگر کسی نے کسی باپ کو گالی بکی, پلٹ کے اس نے بک دی, تو یہ اس کا انصاف برابر ہو گیا. کسی نے ایک تھپڑ مارا, تم نے ایک تھپڑ مار دیا, برابر ہو گیا.
ایون یہ کہ قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا تو دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، تاکہ اگلے کو سیٹسفیکشن بھی ہو جائے کہ بھئی مجھ پر اگر زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا تو میں اس کا بدلہ لے سکوں۔ اگلا مرحلہ آتا ہے عفو درگزر کا۔ عفو درگزر معافی کا درجہ اس وقت آتا ہے کہ جب اگلا شخص اپنی غلطی پر نادم بھی ہو۔ ہوتا یہاں پر یہ ہے در حقیقت کہ ایک شخص کنٹینیو ایک غلط کام کیے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ چیز سب سے بری ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک تو ادھر کی ادھر باتیں کرنے والے، محفل میں آ رہے ہیں، ادھر سے پک کیا ادھر پہنچا دیا، اور آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، وائس ریکارڈنگ ادھر کی ادھر جا رہی ہے، اسکرین شاٹ لگے بھیجے جا رہے ہیں، تمہاری ساس نے بہو کے خلاف یہ کہا، بہو نے یہ کہا، پھر اسٹیٹس لگ رہے ہیں، دوسروں کو جنت کی دوزخ کی دھمکیاں اور بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ تو ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو معاف کرنا، میں تو ہمیشہ کھل کے کہتا ہوں کہ بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ جو لوگ آپ کی زندگیوں میں میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، اولاد میں پھوٹ ڈلوانے والے ہوں تو ان کے لیے تو اپنی چوکھٹوں کے دروازے بند کر دیں۔ اچھا، ایک دفعہ معاف کر دیں، 2 دفعہ معاف کر دیں، ذاتی حد تک تو ہوتا ہے۔ جیسا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ذاتی اثر کو جب لوگوں نے کسی بھی ظلم کا تشدد کا نشانہ بنایا، آپ نے ہمیشہ درگزر فرمایا۔ لیکن جہاں اسلام کے اوپر عقائد پر بات آئی تو آپ نے نماز فجر کے اندر بڑی بڑی قنوت نازلہ پڑھ کے نام لے کے ایک اکیلے بدعا فرمائی کہ اللہ فلاں فلاں کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ تو کیٹیگریز ہیں، معافی کے درجات ہیں، کس ظلم کو کس حد تک معاف کیا جائے، لیکن سب سے بڑی بات وہی ہے کہ اگلا جس نے جرم کیا ہو وہ معافی کے قابل بھی ہو، اس کو ندامت بھی ہو۔ عموماً گھر میں کام کرنے والا اسٹاف، میل فیمیل دونوں، اب آپ کو پتہ لگیا اس میں چوری کی عادت ہے، ایک دفعہ کہ آپ نے درگزر کر دیا، 2 دفعہ کہ آپ نے درگزر کر دیا، اب اس کی ہیبٹ یہ ہے کہ بس چوری کرنا ہی کرنا ہے، گولڈ کی چیزیں چوری ہو رہی ہیں ساری، پھر ہم بھی کہ درگزر کرتے رہو، پھر سامان چوری ہو رہا ہے، تو ہماری بیوقوفی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے ایک ہی دفعہ ڈسا جا سکتا ہے، بار بار نہیں۔ تو یہ دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھیں کہ معافی اس جگہ پر ہو کہ اگلا واقعہ نادم بھی ہو جائے۔ اسی لیے شریعت نے سزا بھی ایسی رکھی کہ چادر اگر کسی، جیسے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چادر چوری ہوئی اور جس خاتون نے چوری کی اس کا نام بھی فاطمہ، اس کا ہاتھ کٹا، اور آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی معاذ اللہ چوری کرے تو ان کے بھی ہاتھ کٹے گا۔ تو ہر چیز کی پنش کے رکھنے کا مقصد یہ کہ جرم کی جب سزا ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ جی خوب مذاق اڑاؤ، بے تکا کہو، ان کے اسٹیٹس لگا دو، کل کو مذاق میں کہو ہم نے معافی مانگ لی، پھر جا کے وہ کام شروع کر دو۔ نادم ہونا ضروری ہے، نادم ہونا اور واقعتاً سچ میں دل سے اس چیز کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے، انسانوں کے حقوق میں بھی، اللہ کے حقوق میں بھی، کہ آپ اس چیز سے بالکل واپس پیچھے آ جائیں کہ جی میں نے بہت غلطی کی۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ لوگ ڈھٹائی پر لگے ہوئے ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، ایک طرف سے انسان سافٹ ہے، وہ درگزر کر رہا ہے، معافی کے موقع دے رہا ہے، سب کچھ، اگلا ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق کروانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، جا کے داماد کو بھڑکا رہا ہے، اس کی آگ لگا رہا ہے، رشتہ دار توڑ رہا ہے کہ جو آفس میں اس طرح بدنام ہے، اس کو تو فلاں کے ساتھ اسکینڈل چل رہا ہے، معلوم ہے میاں بیوی کو لڑوا رہے ہیں۔ تو یہ ایسی، یعنی صرف چند چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ گالی بکی کسی نے درگزر کر دیا، روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، صبر والی بات آ جاتی ہے کہ جی کسی نے آپ کو ایسا کوئی چلتے پھرتے ٹریفک میں پریشان کر دیا، آپ درگزر کر دیں۔ لیکن کچھ لوگ واقعتاً انسان کو اریٹیٹ اس حد تک کر دیتے، بندہ مجبور ہے، اب ایمرجنسی میں گیا، اس کو دکان میں شاپ پہ گاڑی روکی، اب پیچھے لا کے پارک کر کے چلے گا لاک کر کے، اب بندہ نکل کے آ رہا ہو کہ جلدی کہیں جانا ہے، وہ کھڑا ہوا ٹہل رہا ہے، وہ معلوم ہی نہیں صاحب ہیں کہاں۔ تو یہ سچویشن ایسی بنا دیتے ہیں کہ اذیت والی۔ تو اسی لیے اسلام نے جو کہا کہ اگر جمعے کے دن کوئی کاندھے پھلانگ کے بھی آگے گزرے گا تو وہ بھی، اس پہ بھی سزا قیامت میں اس کو پل بنا دیا جائے گا کہ بھئی لوگ کاندھے پھلانگ کے تم اس طرح اذیت دیتے ہو جو لوگوں کو گئے ہو نا، اب پل بناؤ قیامت میں اس کا اور لوگ اس پہ سے گزریں گے۔ ایون یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک بکری سینگ والی نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری اور دنیا میں بدلہ نہیں لے سکی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان دونوں کو زندہ کریں گے، فرمائیں گے، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے، کہیں گے اپنا بدلہ لے لے، پھر جب بدلہ لے لے گی پھر برابر کر دیں گے۔ تو اسلام ایک نیچرل فطری مذہب ہے کہ جہاں انسان کو ظلم ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے انتقام لوں، تو شریعت نے اس کو انتقام کی، قصاص کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ باقی نارمل زندگی میں عفو درگزر ہماری سب سے بہترین درس ہے، لیکن اس میں بھی ایک لائن ڈرا آپ نے جس طرح کہا عام زندگی میں وہ کرنی چاہیے۔ ہم ایک بریک کی جانب جانے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مقابلہ تقریر ہے، یہاں پر ہمارے جج صاحبان بھی بیٹھے ہیں، ایک اور کلام کی جانب بھی بڑھیں گے، سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین میں، اور اس سیگمنٹ میں آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر ہوتا ہے۔ 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اس سال ہم نے اعلیٰ حضرت
مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام سے مصروں کو بطور موضوع ان کا انتخاب کیا ہے، اور آج جس مصرے کو عنوان بنایا گیا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق اور اس کی وجہ سے مٹی سے نسبت قابل فخر ہونے کا تذکرہ خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ عنوان کچھ یوں ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ آئیے چلتے ہیں تقاریر کی جانب، اور چاروں معزز مہمانان گرامی بطور ججز اب اپنے فرائض انجام دیں گے۔ سب سے پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہیں عبدالرحمن۔ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ 2 منٹ کا ہے۔ 1.5 منٹ پر پہلی گھنٹی بجائی جائے گی تاکہ آپ ریپ کر سکیں اپنی اس تقریر کو، اور آپ کے 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ جس طرح شب تاریک کی ظلمت مہر عالم افروز قیامت کا مسردہ اپنے اندر پنہا رکھتی ہے، اسی طرح طغیان و عصیاں کی فراوانی اور فواحش و معاصی کی کثرت دریائے رحمت الہی کے جوش میں آنے اور ایک ایسے نفس قدسی کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی بشارت دیتی ہے ذی وقار، جو ایک اشارہ چشم آبرو سے عظیم الشان سلطنتوں کے تخت الٹ دیتا ہے، جس کی زبان و حقیقت ترجمان سے نکلا ایک ایک لفظ کفر و طاغوت کی رگے گردن کے لیے تیر و نشتر کا حکم رکھتا ہے، اور جس کے صدقے اس کل کائنات کو تخلیق کیا جاتا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا جاتا ہے، انسان کے منزل کو خاک بنا دیا جاتا ہے۔ پھر صدر علی وقار جب ابنائے آدم تذلل و سفل کی انتہائی گہرائیوں میں گر چکے تھے، جب خدا کے بندوں کی گردنیں اصنام و ادسان کے سامنے سجدہ ریزی کرنے کے لیے وقف ہو گئی تھی، جب حریت نفس اور آزادی ضمیر کا خاتمہ ہو چکا تھا، جب اللہ کے بندے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر خدا کے احکاموں سے غافل ہو گئے تھے، جب انسانیت قبرا پر بہمیت و نفسانیت طاری ہو گئی تھی، تب دنیا کا وہ سب سے بڑا ہادی اور برگزیدہ انسان مبعوث ہوا، جس کی جبیں تابناک سے نور حقیقت کی شعائیں نکل رہی تھیں، جس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کیسر و قسرہ کے تخت لرز گئے، جس کے فیضان کی روشنی نے ظلمت آباد ارضی کو بقع نور بنا دیا، اور جس کے خاک پر قدم رکھتے ہی استبداد و استعمار کی زنجیریں کٹ گئیں، تمیز رنگ و نسل مٹ گئی، انسانیت کا کھویا ہوا وقار بحال ہوا، اور جس نے 4 سوئے گیتی میں یہ اعلان کر دیا کہ شاہی و خسروی وجہ افتخار و امتیاز نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ سب سے بلند ہے جو خاک میں رہنا سیکھے، خاک کو اپنی منزل سمجھے اور خاک کو اپنا ماوا سمجھے، کیونکہ صدر علی وقار ہم خاک ہیں اور خاک ہی ہمارا ماوا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست عبدالرحمن۔ اب میں بلاؤں گی ملائکہ قریشی کو، آپ کے لیے بھی ہے 2 منٹ کا وقت، اور آپ کا 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ سر ذی وقار، آج جس ہستی سے متعلق مجھے بولنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن پر ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ایک ایسی ہستی کہ جن کی قسمیں خود میرا رب کھا رہا ہے، کہ جن کی سرداری کی گواہی دے رہا ہے، جن کے پیچھے تمام انبیاء کو کھڑا کر کے انہیں امام بنا دیا، کہ جن کی اونچی آواز، اونچی پرواز، کہ عرش و فرش ان کے سامنے زیر نگی ہوں، ایسی ہستی کے لیے زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ ایسی ہستی کہ حضور کی لب کشائی مجھے زیبا تو نہیں، ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے۔ سر ذی وقار، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر تشریف نہ لاتے تو ہم آج بھی اندھیروں میں ہوتے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادل بن کر نہ آتے تو عمر فاروق کو عدالت نہ ملتی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی بن کر نہ آتے تو حضرت عثمان کو سخاوت نہ ملتی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر بن کر نہ آتے تو حیدر کرار کو شجاعت نہ ملتی۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا ملائکہ قریشی۔ اور اب میں بلاؤں گی آخری کنٹیسٹنٹ احتشام احمد کو۔ احتشام، آپ کے پاس ہے 2 منٹ کا وقت، اور 2 منٹ کا یہ وقت تقریر کے لیے شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ خدائے لم یزل نے کتاب مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے تخلیق فرمایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔
صدر علی وقار، ہم خاکی پیکر خاک سے تخلیق ہوئے ہیں اور خاک میں ہی لوٹ جائیں گے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی فخر رسولاں سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر گزار دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تخم وجود و اصل موجود ہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تجلیوں کے کفیل ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی مراد قلب خلیل ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی خدا کی روشن دلیل ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ تو صدر علی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ ہماری زندگی کو ان کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ صدر علی وقار، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، اور عشق کا اعلیٰ درجہ محبت ہوتی ہے، اور محبت وفا کے بغیر ممکن نہیں۔ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ بہت شکریہ احتشام احمد۔ تو آج جن 3 لوگوں نے تقاریر کی، عنوان تھا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ عبد الرحمن ملائکہ قریشی اور احتشام احمد۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ججز بتائیں کہ آپ کو کس کی تقریر بہتر لگی۔ کلیانوی صاحب، آپ سے آغاز۔ جی ماشاءاللہ، پہلے ہی ملائکہ جو ہیں ان کا پہلا نمبر میری طرف سے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ عبد الرحمن دوسرے نمبر پہ، احتشام تیسرے نمبر پہ، باقی حضرات بھی اپنی رائے دے دیں گے۔ اجاز صاحب۔ آج مجھے تو ان دونوں میں، ملائکہ اور عبد الرحمن میں، بہت مشکل تھا کہ ان میں سے ترجیح میں کس کو دوں، لیکن میرے حساب سے چونکہ بچی نے جو ہے وہ شعر کے مناسبت سے جو مقدمہ قائم کیا ہے وہ بڑا ریلیونٹ تھا، لیکن عبد الرحمن کی جو گفتگو تھی وہ بہت شاندار تھی۔ اگر اس کے اندر تھوڑا سا ٹچ یہ ریلیونٹ کر دیتا تو پہلا نمبر آج عبد الرحمن، ریلیونسی کم تھی لیکن گفتگو بہت خوبصورت تھی۔ تو اس نے کمال کی ہے بچی سے بھی زیادہ، لیکن ترتیب وہی ہے کہ پہلا نمبر بچی کا ہے، دوسرا عبد الرحمن اور تھرڈ پہ وہ ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تینوں ماشاءاللہ بہت اچھے ہو آپ لوگ، لیکن معاملہ پھر وہی آتا ہے کہ تلفظات کی طرف بالکل توجہ کسی کی مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور طرف جاؤں گا، آج بہت ضرورت تھی۔ اور پھر ترجمہ بیٹا، جب قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ کریں تو پھر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ ہوا کا عربی زبان میں کیا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب، ہوا الذی اگر ترجمہ کہ ہم، تو اس معنی مرادی پورے بدل گئے۔ تو ہوا عربی زبان میں ضمیر کون سی ہے تو یہ سمجھ لیں ذرا سا۔ دوسرا یہ کہ بقعۂ نور میں اور بقعۂ نور میں بھی تھوڑا فرق ذرا محسوس کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اب قلب صادق اور قلب صادق بڑا فرق ہے نا۔ قلب عربی زبان میں کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، تو کتنا فرق ہو گیا۔ تو کچھ چیزوں کو دیکھیے اور یہ توجہ آپ دیں گے تو ہی بہتر بنے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال رسم دنیا ہے تو اعلان تو کرنا ہی ہے نا، تو میں تو انہی کے ساتھ ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بچی جو ہے ملائکہ بہت اچھا رہا، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ کوئی بچی سامنے آ رہی ہے۔ بھائی میں تو خوش بات، بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کا مطلب یہ نہیں کہ میں بچوں کے خلاف ہوں، لیکن بیٹا تم لوگوں کے لیے مواقع بہت ہے۔ یہ شادیاں ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، بعد میں جو ہے نا وہاں پر یہ چھوڑ دیتی ہیں، بعد میں بھی نہیں چھوڑنا۔ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھانا اور اپنے گھروں کے اندر یہ تربیت دینا، یہ آج کا مقصد ہے۔ اور باقی یا تو دوسرے نمبر پر، تو دوسرے نمبر پر جو حضرات کا فیصلہ میرا فیصلہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تینوں نے ماشاءاللہ بہت جم کر تقاریر کی، یہ تو درست تقاریر کی ہیں، لیکن میں ایک نسبت پر جاتا ہوں جی کہ یہ بیٹی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت فرمایا، کیا بات، اور تمام ججز کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بچی نے، ویسے میرے بس میں ہوتا تو یہ سب پہلے نمبر پر ہیں، لیکن جس کی بارگاہ میں انہوں نے عقیدت کے نذرانے پیش کیے ہیں وہ سب پہلے نمبر پر ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ججز صاحبان کا جو فیصلہ ہے
मैं उससे इत्तेफाक जिस करता हूँ। हस्ती के बारे में इन्होंने गुफ्तगू की तो ये वैसे ही जीत गए, यहाँ भी और फिर वहाँ भी, तो इसका अजर तो दोनों जगह पर है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा तोहफा है और ये एक फॉर्मेलिटी है, तो मलाइका आपको बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। आप लेकर जा रही हैं तहाइफ हबीब कुकिंग ऑयल की तरफ से, PTV की जानिब से मज़ेदार हलीम, SB जीन्स, ईजी कलर और ब्यूटी सोल की जानिब से। आप तीनों की तकारीर बहुत अच्छी थी और अब्दुर्रहमान आपकी तारीफ़ तो हुई, एहतशाम ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा तलफ़ुज़, अंदाज़ और जिस तरह से अदाई थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो आप तीनों की तकारीर के लिए आप तीनों को मुबारकबाद। हम आगे बढ़ेंगे और चूँकि अब ट्रांसमिशन के अख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कंक्लूजन आज की गुफ्तगू का आप क्या बताएंगे? ये कंक्लूजन ये निकला कि जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरा मुबारक से जो असल मकसद है वो ये कि तज़किरा करके आपकी सीरत तय्यबा से कुछ हम अख्ज़ करें और सीखने की कोशिश करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो गुफ्तगू से हमने भी सीखा अपने उलमाए किराम से, सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, ईसार और अपने आप को हमेशा दूसरों से बरतर दिखाने की कोशिश वो छोड़ दी जाए। और ख़ास तौर पे जो मुर्शिद को जज करें, जी, खुद खुद को जज एहतिसाबी करें, जो मुर्शिद के अहदे पर हैं, पीर के अहदे पर हैं, तो ये मुकाबलेबाजियाँ उनमें भी किसी दुनियावी अहदे पर हैं, सरकारी अहदे पर, कि अपने आप को बरतर दिखाना है और लोग अपने सामने खड़ा रखवाना है कि खड़े रहो हमारे एजाज़ में। तो ये एक अंदर किब्र की अलामत होती है। अल्लाह ताला हमें आजी अता फरमाए, अपने मुरीदीन के साथ भी, मुहिब्बीन के साथ भी बहुत आजिज़ाना रवैया हमारा रहे जो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब तो हम कामयाब हैं। वरना यहाँ से गुजरते ही हमारी हर एक चीज़ फ़ौरन वहाँ पे उसका मुआवजा, मुहासबा, चाहे पीर मुर्शिद हों, चाहे सरकारी अफसरान हों, कोई भी हो, हर एक से चाहे इमाम, सबसे मुहासबा होगा। तो अल्लाह ताला हमें आजिज़ी उनकी सारी अता फरमाए। आमीन। और वो प्रोटोकॉल जिससे आम आवाम को अजियत होती है, असल बात तो ये कि उससे आपकी इज्जत बढ़ती नहीं है, लोगों के दिल में इज्जत कम होती जाती है। तो ऐसे प्रोटोकॉल का फ़ायदा कोई नहीं जिससे आम आवाम आपके बारे में अक्सर लोग गालियाँ देते हुए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं कि भाई ये गलत है। एजाज साहब, आज कंक्लूजन आज की गुफ्तगू का। फिर मौला अली के हवाले से भी ये खाक का ज़िक्र चल रहा है। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। तो इसी पर शायर ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, अनीस उम्र बसर कर दो खाक सारी में, अनीस उम्र बसर कर दो खाक सारी में, कोई कहे ना गुलामे अबू तुराब ने। यानी अगर ज़िंदगी को तुमने उस अंदाज में ढाल लिया, यानी यहाँ पर खाक की जो बात हो रही है वो तो एक लक़ब था कि आप मिट्टी पे लेटे थे, असल है अपने आप को खाकी बना लेना, अपने अंदर इनकिसारी पैदा करना, अपने अंदर आज़ी और तवाज़ो पैदा करना। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे के अंदर उनकी ये तालीमात आ जाएँ, जैसे अभी आप बार बार प्रोटोकॉल की बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ जो एक इशू बनता है। तो एक हल्का सा अगर वक्त हो मैं इशारा सिर्फ देता हूँ कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, वो कहते हैं मैंने तवाफ़ के दौरान सफ़ा पर एक शख्स को देखा कि वो सवारी पर सवार था और दो बंदे आगे से हटो बच्चों में लगे हुए थे, इसको हटाओ उसको हटाओ, हालांकि सफ़ा मरवा में वो सही कर रहा था। कहते हैं कि कुछ बरस के बाद मेरा बगदाद जाना हुआ तो मैंने उसी बंदे को कि जिसके आगे हटो बच्चों के सिलसिले चल रहे थे, तो उसको मैंने बगदाद पर भीख मांगते देखा सड़कों पर। तो मैंने उससे पूछा भाई वहाँ तो तेरी ये शान थी और आज इस जलालत के अंदर पड़ा है। कहा जिस जगह मुझे आज़ी करनी थी मैंने हटो बच्चों के अंदर अपना प्रोटोकॉल तलाश किया और जहाँ मेरी इज्जत होनी थी अल्लाह ने मुझे वहाँ ला कर जलील कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा ये प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रह जाएंगी और साथ जो चला जाएगा वो आपका किरदार और आपकी तरफ से दिया हुआ मुआशरे को कोई अमन और मोहब्बत का पैगाम होगा। बेशक। प्रोफेसर करना चाहता हूँ कि एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, चूँकि शायरी हो रही है तो उसमें कहा कि न समझो खाक का पुतला जमाले किबरिया में हूँ, खाक बउनवान मस्जिद मलाइक। और फिर उसको जो इज़्ज़त मिली उसके किरदार से मिली और वो किरदार का मेयार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो हम ये कोशिश करें कि हम जिस तरह से भी हो सके हुजूर के करीब जाने का सलीका ये है कि सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगी का मेयार बना लें और किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को दुश्मन ना समझें, किसी को बुरा ना समझें, किसी को किसी भी एतबार से ये ना समझें कि कमतर है। बस सब को कहें कि सब मुझसे बढ़तर है और मेरे रब में तो इंतहाई कमतर हूँ। जब ज़िंदगी में ये मेयार आ जाएगा तो ख़ुद रब अपने करम से इस दर्जा आपको आसमानों की फजीलतों के साथ उठाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि ये शख्स कौन है। और मुत्तकी, तकवा जो है ना, मुत्तकी और तकवा ये खुशबू की मानंद है बकौल गज़ाली के। इस खुशबू की तशहीर की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है।
بالکل ٹھیک. یہ تو محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چہرہ دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لوں. واہ 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 واہ. اور ہم مجھے لگتا ہے کہ ساری گفتگو کے بعد بھی کیونکہ انسان ہے اور ہماری ایک فطرت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی وقت کچھ اچھا کرتے ہیں یا کچھ بہتر کرتے ہیں یا اپنے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں جب اس میں ہمارا کچھ بھلا ہو رہا ہو, ہمیں کچھ اچھا مل رہا ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ آج اس ساری گفتگو کے بعد بھی اگر آپ مجھے اپنی بہن یا بیٹی سمجھتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی ایک شخص کو جو آپ کی زندگی میں جس سے آپ کی ناراضگی ہے, آپ کی خفگی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے, آپ کو اچھی نیند آ جائے, تو آپ آج کسی ایک شخص کو واقعی معاف کر دیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ کی اپنی زندگی اس سے کیسی بہتر ہوتی ہے. ہم تو خود گناہگار ہیں. جتنی دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جب بھی خطا ہو ہم جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے, پھر ہم وہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے انڈر آنے والے کسی بندے کو یا وہ کوئی شخص جو ہمارے انڈر کام کرتا ہے ہم کہیں کہ اب تمہیں معافی نہیں دیں گے, تم ڈیزرو نہیں کرتے کیونکہ میں نے تمہیں پہلے معاف کر دیا تھا. تو پھر ہم کس منہ سے دوبارہ غلطی کریں گے اور پھر اپنے پروردگار کے سامنے جا کے ان سے معافی مانگیں گے. تو اپنی زندگیوں میں کچھ بہتری لانی ہے تو سامنے والے کو معاف کیجئے. اور جس طرح عمران الحق کلیانوی صاحب نے کہا کہ کچھ لائنز ڈرا کرنی ہوتی ہیں لیکن کچھ لائنز کو مٹا بھی لیجئے اور کہیے کہ اچھا یہ غلطی ہوئی ہے تو چلیں ٹھیک ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں, آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. صدیق صاحب آپ کے پاس آئیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلام اور اس کے بعد ایک اور نعت خواہ ہیں ان کا بھی ایک کلام سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام, شاید میرا خیال ہے کہ فی زمانہ فی دور ہم جس سے گزر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل 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 انہوں نے یہ کلام لکھا ہے. ہمارے کروڑوں سننے والے پی ٹی وی کے ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا, مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا,
دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے، منا کے لا۔ اور ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا جی کی رات ہے، اور مانگنے کا مزہ جی کی رات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور جزاک اللہ اس خوبصورت کلام کے لیے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے۔ ناظرین کرام، آپ کا یہ ٹرانسمیشن دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ کا جتنا بھی فیڈ بیک آتا ہے ہماری ٹیم ہم سے شیئر کرتی ہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ جتنے پیار بھرے پیغامات آپ بھیجتے ہیں، وہ تمام مائیں بہنیں بزرگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ہی لوگوں کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ 9 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک نوجوان نعت خواں ثنا خواں یہاں پر موجود ہیں، ریحان انور بھائی۔ ریحان بھائی آئیے، آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ ان کی موجودگی میں یہاں نعت رسول پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے اور یہاں پر بیٹھ جائیے۔ بسم اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ
رہی ہے یہ باد صبا